فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 46۔ عنوان ہے محمد تو سب سے سچا اور تیرا دین تمام ادیان سے بہتر ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دعوت دین دی، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، پہلے بھی تو سچ ہی بولتا تھا اور امین تھا۔ بتحقیق میں نے جان لیا کہ محمد کا دین دنیا کے تمام بہترین ادیان سے ہے۔ ان اشعار کو سلبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، چنانچہ وہ کہتے ہیں، ان ابدیوں کہ ابو طالب علیہ السلام کے کلام ہونے پر، یعنی ان اشعار کے عربی میں بیت لکھی ہوئی ہے، تو ان اشعار کے ابو طالب علیہ السلام کے کلام ہونے پر مقاتل اور عبداللہ بن عباس اور قاسم بن مخمیرہ، عطا بن دینار نے اتفاق کیا اور ان اشعار کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلام کہہ کر ابو الفدا نے اپنی تاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں نقل کیا۔ چنانچہ ابو الفدا کہتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، کہ یعنی کہ بتحقیق میں نے جان لیا کہ محمد کا دین دنیا کے تمام بہترین ادیان میں سے ہے۔ سیرت حلبیہ میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قصیدے کو نقل کیا ہے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ اس قصیدے میں تقریباً 40 اشعار ہیں۔ بوجہ طوالت ہم اس کو نہیں نقل کر رہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ تو نے محمد مجھ کو دعوت دین دی، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، پہلے بھی تو سچ ہی بولتا تھا۔ اس قصیدے کی نسبت سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام ثابت کیا جاتا ہے۔ اس پورے قصیدے کو ابن حشام نے سیرت النبی میں یہ کہہ کر نقل کیا کہ اس کا کلام ابو طالب علیہ السلام کلام ابو طالب علیہ السلام ہونا بغیر شک و شبے کے ثابت ہے۔ اور سیرت ابن حشام جو کہ مصر میں طباعت ہوئی، اس کی جز اول صفحہ نمبر 286 میں یہ موجود ہے۔ کتاب لب لباب اللسان العرب میں بھی یہ قصیدہ درج ہے۔ آلوسی نے بلوغ العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 میں بھی نقل کیا، اور دہلانی نے اسنی المطالب میں صفحہ نمبر 11 پر اس کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی بلیغ قصیدہ ہے، کوئی اور شخص اس کے کہنے پر قادر نہیں سوائے اس کے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور یہ قصیدہ سب معلقات سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ شرح ابن الحدید میں بھی یہ قصیدہ درج ہے۔ صاحب ناسخ التواریخ نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس قصیدے کو پڑھنے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام میں کچھ شک باقی نہیں رہتا۔ شبلی نعمانی اپنی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔
ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب علیہ السلام نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا ہوں لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے، جو اس وقت تک کافر تھے، کان لگا کر سنا تو حضرت سے کہا، تم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب علیہ السلام کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح تر مانی جاتی ہے، اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کے قائل ہیں۔ لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چندہ قابل حجت نہیں کہ اخیر راوی مسیب ہیں، جو فتح مکہ میں ایمان لائے اور ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ روایت مرسل ہے۔ ابن اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس بن عبداللہ مبت اور عبداللہ بن عباس ہیں، یہ دونوں ثقہ ہیں، لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا۔ اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ استناد میں خاص فرق نہیں۔ صفحہ نمبر 49 ہے اور عنوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیغمبر اور اسلام کے لیے جانثاریاں۔ ابو طالب علیہ السلام نے حضرت کے لیے جو جانثاریاں کی، ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آبودانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ روایت ہے سیرت النبی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 180، صفحہ نمبر 1817۔ اور بہت کم ایسا ہوا کہ شبلی نعمانی کی قلم سے کلمہ حق نکلا ہو، لیکن اس موقع پر قدرت نے ان کے قلم کو مجبور کر کے ان سے کلمہ حق لکھوا ہی لیا، اور اگر خدا نے وقتاً و فوقتاً مذہب حق کی اس طرح مدد نہ کی ہوتی تو آج تک مذہب شیعہ باقی ہی نہ رہتا۔ اول تو بخاری کی روایت لیجئے، اسی ہی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھو، کفار نے کہا نہ پڑھو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ بیٹے کو پتہ تھا کہ باپ کا کیا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی اور رسول مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو یہ متفقہ فیصلہ امت کا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرا نور تخلیق آدم سے 1000 سال قبل خلق کیا گیا اور پھر صلب آدم علیہ السلام میں رکھا گیا، اس کے بعد اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہر میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس نے صلب عبداللہ میں قرار پکڑا اور رحم آمنہ میں منتقل ہوا۔ اب آپ فرمائیے کہ بدترین نجاست کفر ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ ضرر رساں تو کوئی اور نجاست ہے ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہ تھا، لہٰذا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کافر نہ تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، میں دین عبد المطلب پر مرتا ہوں۔ نتیجہ نکلا کہ وہ مسلمان فوت ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے یہ دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ یہ پیغمبر کی شان سے اور اس کی عدالت سے بعید ہے کہ ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ دعائے مغفرت امید پر کی جاتی ہے۔ ایک کافر کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امید مغفرت نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو دوسرے کافروں کے لیے کیوں نہ کریں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان بتوں پر ہوتا ہے، ان کو اپنا خدا سمجھتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، پتھر کے ٹکڑے بتاتے تھے، تو خدا سے بہتر تو بھتیجا نہ ہوتا۔ ایسے بھتیجے کی کیوں حفاظت کرتے جو ان کے خداؤں
ہی کی جڑیں اکھاڑ رہا تھا۔ اگر خود نہ قتل کرتے تو صرف حمایت ہی اٹھا لیتے تو قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خدا تو بچ جاتے، معاذ اللہ۔ حضرت عبد المطلب کا دین نے ابراہیمی پر قائم رہنا کون سی محال بات تھی؟ یہ مورخین کی تحقیقات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں چند آدمی دین ابراہیمی پر نظر آتے تھے۔ شبلی نے بھی 4 نام گنوائے ہیں: ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الخویرث اور زید بن عمرو بن نفیل۔ چونکہ حضرت عمر کے چچا تھے، ان کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ شبلی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ کہنا تو اس سے آگے بھی چاہتے تھے لیکن رک گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف زید کی صحبت ہی کا فخر دلوایا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ کہہ دیں کہ اصول توحید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید ہی سے سیکھے، جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحر راہب سے حاصل ہوا۔ بہر صورت اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بات صاف ہے کہ حضرت عمر کے چچا موحد دین ابراہیمی کے پیرو ہو سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا کا دین ابراہیمی پہ ہونا کون سی بڑی بات تھی؟ یہ بھی آپ نے غور کیا؟ صرف بخاری کی روایت کی وجہ سے لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر کے قائل ہیں، اور بخاری کی روایت خود بقول شبلی مجروح ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مفروضہ کفر کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ غرض کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مسلمان ثابت ہے، حالت اسلام پر انتقال کر جانا مسلم، اور اس میں مزید بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ عنوان ہے مکہ اور مدینہ کا طرز رہائش اور بی بی فاطمہ کا معمول زندگی۔ پرانے زمانے کے مورخین، خواہ وہ عرب ہوں اور ایران کے ہوں یا یونان اور روم کے، اپنی تاریخوں میں قوموں کی طرز رہائش اور روزانہ معمول زندگی کو بیان نہیں کرتے تھے۔ آج کل ان امور کو بہت دلچسپ اور تاریخ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے زمانہ حال کے مورخین کو بہت مشکلیں پیش آتی ہیں، اور وہ ان امور کو اس زمانے کے شاعروں کے کلام، گیتوں، قصہ نویسوں کی کہانیوں اور بادشاہوں کے درباروں کے حالات اور لڑائیوں کی تفصیلات میں سے ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے الف لیلہ کے قصوں، عقد الفرید اور کتاب الاغانی جیسی کتابوں سے بہت مدد ملتی ہے۔ لڑائیوں کی تفصیلات بھی مدد دیتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں افواج کے ساتھ عورتوں کے قافلے کا ہونا ضروری تھا، لیکن اسلام نے اس رسم کو جاری نہ رکھا۔ اگرچہ عورتوں کو اپنے خاوندوں کے ہمراہ لڑائیوں میں جانا اسلام کے زمانے میں بھی جاری تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے ازواج کے ہمراہ جاتے تھے۔ مدینہ کے قریب جنگ احد ہوئی، وہاں مسلمانوں کی عورتیں اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آ گئی تھیں۔ ایسے ہی امور سے جو حالات معلوم کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ عنوان ہے پیغمبر خدا کا انقلاب جلدی سے پھیل گیا۔ صفحہ نمبر 51۔ جن لوگوں نے تاریخ اسلام کو بنظر غور دیکھا ہے اور اس کے واقعات کو ان کے اسباب کے ساتھ ملا کر تاریخ اسلام کا تسلسل قائم کیا ہے، ان پر واضح ہوگا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر سیاسی انقلاب ہی نہیں ہوا، بلکہ معاشی اور مذہبی انقلاب بھی نہایت سرعت کے ساتھ بہت وسیع پیمانے پر ہوا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک مسلمانوں کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کی ضرورتیں کم تھیں۔ گانے والی پیشاور عورتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ عورتیں باہر مخنا چادر میں آتی جاتی تھیں، لیکن مردوں کی محفل میں بیٹھ کر ان سے شعر و شاعری کی لڑائیاں نہیں لڑتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کے مکان دھوپ میں سوکھی ہوئی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے، اوپر سے مٹی کا پلاسٹر ہو جاتا تھا، چھتوں پر کھجور کے پتے اور تنے ڈال دیے جاتے تھے۔ اسی طرح اسلام کی پہلی مسجد بنائی گئی تھی۔ مکانات ایک منزل ہوا کرتے تھے، صحن وسیع رکھا جاتا تھا اور اس میں کنواں ضرور ہوا کرتا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے گھر کا پانی بھرتی تھیں، وہ اپنے ہی گھر کے کنویں سے بھرتی تھیں۔ صحن میں ایک چبوترا بھی ہوتا تھا، تقاریب پر مہمان آ کر اس میں بیٹھا کرتے تھے، اور ایسے مواقع پر تمام گھر میں ریت بچھائی جاتی تھی۔
ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، اندر کئی کمرے کچی دیواروں کے ہوتے تھے، لیکن ان میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اکثر لوگ اونٹ یا گھوڑا گھر میں رکھتے تھے، اس کی جگہ مکان رہائش میں ہوتی تھی۔ عام طور سے ڈیوڑی بڑی ہوتی تھی، اس میں ہی وہ باندھ دیا جاتا تھا۔ اگر اونٹنی یا گھوڑی ہوا کرتی تو وہیں بچہ دیتی۔ ان کی خدمت خاص طور سے کی جاتی۔ چمڑے کا بڑا ٹکڑا ہوا کرتا تھا، اس پر ہی اونٹ کو دانہ دیتے تھے اور رات کو وہی چمڑے کا ٹکڑا بستر کا کام دیتا تھا۔ صفحہ نمبر 52 ہے، عنوان ہے اسلام میں بھی غلامی کا دستور تھا۔ زمانے جاہلیت میں اور اس کے بعد اسلام میں بھی غلامی کا دستور عام تھا۔ عرب میں کیا بلکہ ساری دنیا میں غلامی کا دستور اجتماعی زندگی کا رکن اعظم تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنی نوع انسان کی معاشی زندگی کے مراحل کا بغور مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسوم و رواج اپنے زمانے کی ضروریات زندگی سے پیدا ہوتی ہیں، اور آئندہ کے آنے والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ فلاں زمانے کی فلاں رسم احمقانہ یا ظالمانہ تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جب کچھ عرصہ ہو جاتا ہے، زمانے کے حالات بدل جاتے ہیں، اور پھر اگر ان سے کوئی فریق ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ظالمانہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر زمانہ بالکل ہی بدل جاتا ہے اور وہ رسوم اور رواج پھر بھی جاری رہتے ہیں تو احمقانہ بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ قصور رسم و رواج کا نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اب بغیر صورت کے بھی محض اپنے فائدے کے لیے ان کو جاری رکھتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ غلامی بہت ضروری تھی، حالات کا تقاضا تھا کہ غلامی ہو۔ قبائل اور قوموں کی نقل و حرکت مکانی لازمی تھی اور وہ بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ ابھی بہت سے لوگ پرامن زندگی کے عادی نہیں ہوئے تھے، حالات ہی ایسے تھے کہ پرامن زندگی ناممکن تھی۔ ضروریات زندگی تصادم متواتر پر مجبور کرتے تھے۔ کہیں عورتیں کم تھیں تو کہیں مزاروں زمین کم تھی، کہیں پانی کافی نہ تھا، کہیں چرگاہیں کافی نہ تھیں، یا ان کی سبزی ختم ہو گئی تھی، یا عورتیں بڑھتے مردوں کے لیے کافی نہ تھیں۔ ان حالات میں بڑے بڑے قبائل اور قومیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ بنو اسرائیل کی نقل مکانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقل مکانی کر کے منگل کو نقل مکانی کر کے مکہ کو آباد کرنا، جن کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، اسی قسم کی نو آبادی کی مثالیں ہیں۔ اس قسم کی نقل و حرکت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے قبائل اور دوسری قوموں سے تصادم واقع ہوتا۔ یہ بڑے پیمانے کی لڑائیوں کی ابتدا تھی۔ چھوٹے پیمانے کی لڑائیاں تو آپس میں پاس رہنے والے قبائل سے اکثر ہوا کرتی تھیں۔ لڑائیوں میں عورتوں اور مردوں کی گرفتاری لازمی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان بے شمار اسیران جنگی کا کیا کیا جائے؟ اگر ان کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر ایک دوسری لڑائی کا بیج بوتے ہیں۔ سب کو یک قلم یا تائے تیغ کرنا اگرچہ کچھ عرصے کے لیے زیر امتحان آیا، لیکن بہترین حل ثابت نہ ہوا۔ خود ان قیدیوں نے تجویز پیش کی کہ ہم سب کو متفرق کر دو، ہم سے نہ اب تم کو کوئی ڈر رہے گا اور نہ خطرے کا امکان ہوگا، اور ہم تمہاری خدمت کریں گے، تم ہم کو محض روٹی کپڑا دینا۔ اس مشکل کا یہی حل ہو سکتا تھا، لہٰذا فریقین نے قبول کیا۔ یہ غلامی کی ابتدا تھی اور اس زمانے کے حالات کے پیش نظر بہت سی تکالیف کا یہ بہترین حل تھا۔ انسان کی ابتدائی کوشش رزق حاصل کرنا ہے۔ اتنی مصنوعات تھیں، اتنی مشاغل نہ تھے اور اتنا روپیہ نہ تھا کہ سب لوگ متفرق کام کر کے اپنا گزارا کرتے۔ وحشیانہ زندگی کا مرحلہ طے کرنے کے بعد تو پھر زراعت اور محض معمولی ضروریات جو زراعت کے لیے درکار ہوں انسان کے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ رہ جاتے تھے، اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ لہٰذا اس غلامی کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کو رزق کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ یہ بڑی بات تھی۔ گھر بھی مل جاتا تھا، دشمنوں سے امن بھی مل جاتا تھا۔ اگر رحم دل اور عادل آقا کا خاندان مل گیا تو پھر کسی چیز کی تکلیف ہی نہ رہتی تھی۔ صفحہ نمبر 54، کنیز کی شادی اپنوں میں ہوتی تھی۔ کنیز عورتوں کی شادی اپنے آدمیوں میں ہی ہو جاتی تھی، اور بسا اوقات آقا اس کو اپنی ہم بستری کے لیے بھی پسند کر لیتا تھا۔ مرد غلام اپنی زیر کی
اور عقلمندی اور حسن تدبیر سے خاندان میں بڑا رسوخ حاصل کر لیتا تھا اور آقا کا دست راست بن جاتا تھا۔ ایسی غلامی میں فرمائیے کیا حرج ہے؟ وہ گھر نہایت آرام و خوشی سے زندگی گزارتے ہوں گے بنسبت آج کل کے متوسط الحال اور غریب لوگوں کے۔ غریب کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی، پرگاندہ روزی، پرگاندہ دل پریشان رہتا ہے۔ متوسط الحال لوگوں کو نوکر نہیں ملتے، سب آزاد ہیں اور مادر پدر آزاد ہیں، کوئی کسی کی کیوں اطاعت کرے۔ لیکن اب زمانہ پلٹا کھاتا ہے اور عمرہ اور تجار غلاموں کی تجارت شروع کر دیتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ روپے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کم سے کم ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں اور وہی ذہنیت ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ کس بے رحمی کے ساتھ یہ لوگ اپنی گاڑی کے گھوڑوں اور گدھوں اور ہل کے بیلوں سے کام لیتے ہیں۔ جب غلاموں کو جانور سمجھا جانے لگا تو واقعی غلامی بدترین ظالمانہ اور احمقانہ رواج کا نتیجہ ثابت ہوئی۔ صفحہ نمبر ہے 54، عنوان ہے اسلام نے غلامی کی اصلاح کی۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی اور بتایا کہ جس ابتدائی حالت میں غلامی شروع ہوئی تھی اسی طرح اس کو رکھو ورنہ چھوڑ دو۔ اسلام نے غلام اور لونڈیوں کی خرید و فروخت قطعاً بند کر دی۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام نے اگر غلاموں کی خرید و فروخت بند کر دی ہوتی تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں جو یہ تجارت عام ہو گئی ایسا نہ ہوتا۔ یہ تو وہی بحث ہے کہ اسلام نے شراب پینا اگر بند کر دیا ہوتا تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں شراب رائج نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ بحث غلط ہے۔ اسلام نے کسی صورت میں بھی غلاموں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی، محض ان غلاموں اور لونڈیوں کو رکھنے کی اجازت ہے جس کی نسبت کہا جا سکے کہ وہ اوما ملکت ایمانکم، جن پر تمہارے داہنے ہاتھوں میں یعنی تلوار چلانے والے ہاتھوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ قرآن شریف میں غلامی کا ذکر فقط انہی الفاظ سے ہوا ہے۔ اسلام نے محض جنگی اسیروں کو قیدی بنانے کی اجازت دی، بلکہ ان کا فدیہ لینا بھی جائز نہیں۔ فدیہ لے کر چھوڑنے میں بھی خرابی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی قوم میں جا کر مسلمانوں سے انتقام لینے میں اور زیادہ سرگرم ہوتے۔ شرع اسلام کو علم تھا کہ یہ ایک ایسا دستور ہے کہ بہت جلد عمرہ اور تجار یعنی تاجروں کی جمع کوششوں سے برے نتائج پیدا کرے گا، لہٰذا قرآن شریف میں اور فقہ اسلام میں غلام کو آزاد کرنا تحریر رقبہ میں ایک نیکی قرار دیا گیا کہ جس کا بدلہ اور ثواب خدا کے یہاں ملے گا۔ وہ لوگ جو زمانۂ حال کے اثر میں آ کر کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول زمانۂ حال کے مطابق نہیں، غور کریں، کچھ عرصے کے لیے قیدی تو بنا لو، جب وہ تم میں گھل مل جائے تو اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو اسے آزاد کر دو۔ اس طرح وہ آزاد بھی ہو گئے اور تمہارے خیر خواہوں کی ایک جماعت بھی بن گئی۔ یہ سلوک بہتر ہے یا وہ سلوک بہتر ہے جو آج کل دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ لڑنے والوں کو تو دور سے گولوں اور بموں سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے سب قیدیوں کو ایک لائن میں اکٹھا کر کے تہہ تیغ کر دیا۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بموں سے اڑا دیا جاتا ہے، کھیتی برباد کی جاتی ہے، عمارتوں، پلوں، باغوں، سڑکوں اور کھیتوں کو برباد کیا جاتا ہے، اور اس کا نام سرچ ارتھ پالیسی رکھا جاتا ہے۔ یہ تو سب کچھ اچھا کیونکہ زمانے حال میں ہو رہا ہے، اور وہ غلامی جس میں آقا اور خادم میں فرق نہ ہو وہ بری کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ خدا اس ذہنی اور تعلیمی غلامی سے بچائے۔ اسلام نے غلامی کی وہ مبالغہ آمیز نیرنگیوں کو منع کر دیا جو ثروت و دولت اور غرور کا نتیجہ تھی، اور ان اچھائیوں کو لے لیا جو کہ اجتماعی زندگی کی جان تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی وہ سادہ زندگی اور غلامی آج تک موجود رہتی تو وہ بدرجہ بہتر تھی اس فیشنیبل آزادی سے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔
اگرچہ اس زمانے میں لونڈی غلاموں کا رواج تھا، لیکن مکہ و مدینے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف 1 یا 2 لڑائیوں میں لونڈی غلاموں کو حاصل ہونا پایا جاتا تھا، لیکن کسی روایت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کوئی اور لونڈی سوائے فضہ کے تھی، اور فضہ فتح خیبر کے بعد آئی تھی۔ یمن کی سریا میں جب حضرت علی علیہ السلام 5 ہجری کے آخر میں بھیجے گئے تو وہاں کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیوں میں ایک لونڈی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب کی تھی، جس پر خالد بن ولید کے اشارے سے 4 آدمیوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ولایت سے ان چغل خوروں کو جواب دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لونڈی یا غلام حضرت علی علیہ السلام کے حصے میں آتا تھا، اس کو بہت جلد آزاد فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ لونڈی غلاموں کو آزاد کرنا اسلام میں کار خیر سمجھا جاتا ہے۔ بہر صورت بی بی فضہ کے علاوہ زمانے حیات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں کسی اور لونڈی کا نام نہیں آتا، لہٰذا ہم اصول تاریخ نویسی کو مد نظر رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فضہ کے علاوہ اور بھی کوئی لونڈی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ جناب فضہ فتح خیبر کے بعد آئی ہیں، اور جناب رسول خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک دن گھر کا کام فضہ کرے اور ایک دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کریں گی۔ غلامی میں یہ عدل تھا۔ وہ روایات نہایت صحیح اور مسلمہ فریقین کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو گھر کا سارا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اور ان کی اذیت کا ملاحظہ فرما کر حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے والد سے ایک لونڈی مانگ لیتی، اب تو وہاں لونڈیاں آنے لگی ہیں۔ اس درخواست کا جواب دربار رسالت سے یہ ملا کہ تم کو ایک ایسی بات کیوں نہ کہہ دوں جو لونڈی اور غلاموں سے بہتر ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضرت نے اس پر وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہے، کہ کس روایت کو ابن حجر نے الثباتہ میں اور حاکم نے مستدرک میں بیان کیا۔ اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی علیہ السلام کے یہاں لونڈیوں اور غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اسلام نے غلامی کو قطعاً ممنوع قرار نہیں دیا۔ صفحہ نمبر 56 عنوان ہے بی بی زہرا خود گھر میں جھاڑو دیتی تھیں۔ غرض یہ کہ متواتر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود ہی گھر میں جھاڑو دیتی تھیں، پانی بھرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، آگ روشن کر کے روٹی پکاتی تھیں، اور یہ روایت ہے عیون شیعہ جز ہے ثانی صفحہ نمبر 487۔ بچوں کو پالنا اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنا، خاوند کے آرام کے اسباب مہیا کرنا، یا اس کے علاوہ تھا، یہ بیان نامکمل رہے گا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرز رہائش اور فرض شناسی کی اہمیت کا کما حق اندازہ نہ ہو سکے گا اگر ہم اس معاشرتی اور سماجی انقلاب کا ذکر نہ کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فوراً ہی دنیا اسلام میں رونما ہو گیا، اور اس نے چشم زدن میں اسلامی طرز رہائش اور طرز تخیل کو ادھر سے ادھر پلٹا دیا۔ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اصول عدل اور انصاف کو نظر انداز کرنے اور قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کا سبق جو صحیفہ میں اور مقدمہ فدق کے فیصلہ کرنے میں امت کو پڑھایا گیا، اس نے ایک عظیم ذہنی انقلاب پیدا کر دیا اور لوگوں کا متمع نظر ہی بدل گیا۔ صفحہ نمبر 57 عنوان ہے سیاسی انقلاب۔ سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے اور حکومت جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قائم ہوئی، وہ اس امر پر مجبور ہو گئی کہ لوگوں کو باہر لڑائیوں میں بھیجا جائے تاکہ ان کی نکتہ چینی سے حکومت محفوظ رہے، اور مال غنیمت جو آئے اس سے سیاسی طرفداروں کی جماعت کی توسیع ممکن ہو سکے اور لوگوں کے دلوں میں ارکان حکومت کی محبت اور انسیت پیدا ہو جائے۔ چند وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر ہم اجمالاً کریں گے اور جو ہر ایک تاریخ کی کتاب میں تفصیل سے درج ہے، مملکت ایران اور سلطنت روم دونوں نہایت سرعت کے ساتھ باغیوں کے قدموں میں گر پڑیں، اور ایسی سرعت کے ساتھ گریں جو 13 صدیوں کے فاصلے سے ایک معجزہ نظر آتا ہے، لیکن اس فتح و شکست کے اسباب
غور کرنے والوں کے لیے بالکل عیاں ہیں۔ بہر صورت ان فتح یابیوں سے 3 نہایت بڑے انقلابات رونما ہوئے۔ وہ انقلاب نمبر 1 سیاسی، نمبر 2 مذہبی اور نمبر 3 معاشرتی تھے۔ پہلے ہم مختصراً سیاسی انقلاب کا ذکر کر چکے ہیں، اب مذہبی انقلابات کا ذکر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 ہی ہے مذہبی انقلاب۔ مذہبی انقلاب اگر 7 تھا، یعنی مذہبی انقلاب ابھی ان 9 مسلموں کے دل میں اور میں اسلام نے جڑ نہیں پکڑی تھی، اور انہوں نے کافی مدت تک اسلامی اصول کو زیر عمل نہیں دیکھا تھا، اسلامی فلسفے سے ناواقف تھے کہ دوسرے ممالک میں مختلف تخیل سے تصادم ہو گیا اور مختلف فلسفے کو زیر عمل دیکھا۔ وہ مذاہب صدیوں سے بنی نوع انسان کے دماغ پر حاوی تھے اور ان کے اصول ان لوگوں کے روزانہ زندگی کے معمول بن گئے تھے۔ ایران اور یونان اور روم یہ تینوں نہایت مہذب ممالک تھے اور اپنے اپنے مذاہب کو انہوں نے اس طرح عقلی فلسفے کا جامہ پہنایا ہوا تھا کہ عرب کا سادہ لوح مسلمان جو کل کی بات ہے کہ اسی کفر میں مبتلا تھا، اور جس کو ایران اور یونان کے دور دراز ممالک میں اپنا ہی پرانا تخیل کار فرما نظر آیا، فوراً ان کی طرف جھک گیا اور اس زرق برق جامے کے اندر کی زمین نہ دیکھ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاتحان عرب اپنے مفتو اقوام کے تخیل اور فلسفے سے ملغوب ہو گئے، جس طرح فاتحان روم اپنے مفتو یونانیوں کے تخیل اور فلسفے سے ملغوب ہو گئے تھے، اور اسی طرح اسلامی فلسفے کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ ان مسلمانوں نے اپنے اسلام کو یونان کے فلسفے کی کسوٹی پر کسنا اور پرکھنا شروع کیا، اور جہاں مخالفت دیکھی وہاں کسی نہ کسی استدلالی بہانے سے اسلامی اصول کو چھوڑ کر یونانی فلسفے کو اپنا لیا۔ فلسفہ بری چیز نہیں اگر فلسفے کے معنی عقل سلیم کے ساتھ غور و فکر کرنے کے ہیں، لیکن الوہیت کے فلسفے میں صفات الہیہ بڑی چیز ہیں، اور یہی وہ صفات ہیں جن کا تخیل ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے ممتاز کرتا ہے، ورنہ خدا کو تقریباً ہر مذہب مانتا ہے۔ یونان کے فلسفہ الوہیت میں صفات الہیہ کا تخیل کوہ اولمپس کے بے حیا، ظالم، شہوت سے ملغوب، زانی اور حاسد خداؤں کے افعال ناشائستہ پر مبنی تھا، اور جو فلاسفر ان خداؤں کی حرکات سے بیزار ہو گئے تھے انہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد الہاد پر رکھ لی۔ ایسے فلسفے کو اسلام کے فلسفہ الوہیت سے کیا تعلق جس میں خدا کی یہ صفات بیان کی جاتی ہیں؟ نمبر 1 خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ نمبر 2 نہ کوئی اس کا مشیر ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی ہے۔ نمبر 3 ارض و سما میں جو کچھ ہے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ نمبر 4 کوئی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5 نہ کبھی اسے نیند آتی ہے اور نہ کبھی وہ تھکتا ہے۔ نمبر 6 ارض و سما کا انصرام وہی کرتا ہے۔ نمبر 7 ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نمبر 8 عالم الغیوب ہے۔ نمبر 9 لوگوں کے دلوں کے راز سے آگاہ ہے۔ نمبر 10 جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، سبزہ اگتا ہے، مے برستا ہے، طوفان آتے ہیں، سب اس کے حکم ہی سے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات یونانی فلسفے کی سمجھ میں نہ آئی، اور کیوں کر آتی؟ ان کے یہاں تو خداؤں کا تخیل یہ تھا کہ ایک خدا دوسرے خدا کی زوجہ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور آگے آگے بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے گائے بن جاتی ہے کہ شاید چھٹکارا ہو جائے، لیکن اس کا عاشق خدا سانڈ بن جاتا ہے اور اپنی ہوس پوری کرتا ہے، اور اس کا فلسفہ الوہیت ان صفات الہیہ پر مبنی تھا۔ آگے جو بڑھے تو الہاد کی طرف چلے گئے اور اپنے فلسفے کو ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ مسلمان سمجھے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ درست ہے۔ بظاہر تو اسلام کو نہ چھوڑا، لیکن صفات الہیہ میں تغیر و تبدل کرنا شروع کر دیا اور خدا کو انسانی جذبات اور خواہشات رفتہ رفتہ عطا کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں ایرانی کفر، یونانی الہاد اور رومانوی سے خدائیت کسی نہ کسی شکل میں آ گئی۔ تقدیر و تبدیر اور انسانی قیاس پر غور کرتے کرتے اسلام میں ایسے اصول داخل کر دیے جو بالکل خالص اسلام کے خلاف تھے۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ مذہبی انقلاب تھا۔ اس زمانے کے صحابہ کرام خود محسوس کرنے لگے کہ ہمارا مذہب
مسخ ہو کر اسلام سے بہت دور چلا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں کوئی شے بھی ایسی نہیں پاتا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دیکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نماز تو ہے۔ انس بن مالک نے کہا کیا تم نے نماز کے اندر ایسے تصرفات نہیں کیے جو تم نے جان بوجھ کر کیے ہیں؟ اور یہ روایت ہے صحیح بخاری جو کہ مصر میں طباعت ہوئی اور کتاب ہے موقعات صلات، صفحہ نمبر 71۔ دوسری روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے زہری سے سنا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں انس بن مالک کے پاس دمشق میں گیا اور اس کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ انس نے جواب دیا کہ اب مجھے کوئی وہ بات نظر نہیں آتی جو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پاتا تھا سوائے اس نماز کے، سو وہ بھی ضائع کر دی گئی۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور جو کہ طباعت ہوئی مصر میں، اور کتاب یعنی اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ کتاب موقعات صلات، صفحہ نمبر 71۔ ایک اور صحابی ابو درداء بھی یہی فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ درداء کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن ابو درداء یعنی والد درداء کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ سخت غضبناک ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کس بات کی وجہ سے غصہ آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں امت محمدی میں کوئی چیز بھی عہد رسول کے مطابق نہیں پاتا، صرف یہ کہ ساتھ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ عمران نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی اور عمران نے کہا اس آدمی یعنی علی علیہ السلام نے ہم کو وہ نماز یاد دلائی جو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور جو کہ مصر میں طباعت ہوئی، اس کا جز اول ہے اور کتاب یعنی اس کا ٹائٹل ہے الاذان، صفحہ نمبر 100۔ یہ روایت بخاری میں 2 سلسلہ روایت کے ساتھ مروی ہے، صفحہ نمبر 33، اور فتح الباری کی شرح میں ان دونوں حدیثوں کی توثیق و تصدیق کی گئی ہے۔ غرض کہ ہم نے صحیح بخاری میں اس جیسی کتاب اصح الکتب سے ثابت کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تک میں تحریف کی گئی، لوگ اس کو بھول چکے تھے۔ اصول و عقائد دین جو تحریف و تبدیلی کی گئی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید نئے عنوان کے ساتھ آگے بڑھائیں۔